تركت هواي تركت بضاعتي دنياي. معزز سامعین گرامی قدر، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بعض نکات گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے لباس کا خصوصی طور پر اگر بچی ہے، گزشتہ خطبے میں اس کا ذکر کیا، اس کو وہی لباس پہننا چاہیے جو عورت کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مولوی مذہبی رہنماؤں نے عورت کا یہ لباس اور پروٹوکول اور یہ جو سسٹم ہے یہ بنایا، بلکہ مسلمان عورت کے لباس کا ٹوٹل پروٹوکول، ٹوٹل سارے کا سارا اس کا پیرامیٹر، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، عورت گھر سے نکلے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان عورت کی قدر و منزلت اور اہمیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے مسلمان عورت کے لیے جلباب اور حجاب اور کپڑوں کا سطر اور اس کا پروٹوکول نازل کیا ہے کہ مسلمان عورت گھر سے نکلے تو نکلتے ہی پتہ چل جائے اس کے اور کافر کے مابین ایک فرق ہے، اس کے اور لونڈی کے مابین ایک فرق ہے، اس کے اور ایک بازاری عورت کے مابین فرق ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کے لباس کی بھی تربیت کرنی ہے۔ بچوں کی عمر جب 10 برس ہو جائے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 10 برس کی عمر میں ہر بچے کو علیحدہ بستر کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ بچہ 9 برس کا ہے، 8 برس کا ہے، 7 22 ہو رہا ہے، 7 8 برس کا، 7 بینس ہو رہی ہے، 5 6 برس کی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو ٹچ کرتا ہے، اب اس نے بہن بھائیوں کے بستر میں بھی ساتھ نہیں سونا۔ معاذ اللہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم رشتہ داروں کا کوئی اسلام میں تقدس مجروح ہے، نہیں، یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم بچے کو پتہ لگ جانا چاہیے اب میں بہن بھائیوں کے مابین بھی رات کو بے تکلف ہو کے سو نہیں سکتا، میرا بستر الگ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں سے اگر آپ بچے کا بستر الگ کر دیں گے، میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلا دی، آپ کی عقل منطق فہم میں نہ بھی آئے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نہ آئے، لیکن آپ نے عمل وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں بتا دیا۔ اور دور حاضر کے سارے اطباء اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ 10 برس کی عمر کریوسٹی کی عمر ہوتی ہے، تجسس کی عمر ہوتی ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوتا، ابھی بچی بالغ نہیں ہوتی، لیکن اس عمر میں اس کے اندر اللہ رب العزت تجسس اور نئی باتیں جانچنے اور نئی باتوں کا سراغ لگانے اور نئی باتوں کی کھوج لگانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی عمر میں بچے کا بستر الگ۔ یہ میں نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر نبوی تربیت کو اگر اپنا شعار نہ بنایا تو پھر اس خطبے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، بڑے سوالات کرتی ہیں، آج میں ان کو بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، رشتے کے موقع کے اوپر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے جہاں پہ سب سے پہلی سلیکشن دین کے اوپر ہونی چاہیے، دین کے اوپر ہونی چاہیے۔ بچی وہ گھر میں لے کے آئیں جو دیندار ہو، بیٹی کا رشتہ اس سے کریں جو مرد دیندار ہو۔ اس سے آپ کو اتنے دنیاوی اور اخروی فوائد ملیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، اگر ایک مرد دیندار کے ساتھ اپنی بچی بیاہ ہوگے، اگر وہ اس کو پسند کرتا ہوگا، اس کے دل کو بھا جائے گی، تو وہ اس کی خوب عزت کرے گا، خوب چاہت کرے گا، خوب مدارت کرے گا، خوب ناز نخرے اٹھائے گا۔ اور اگر اس کے دل کو اچھی نہیں لگی، شکل و صورت پسند نہیں آئی، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔
اسی طرح بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا کے اندر بہترین خزانہ، بہترین دولت پیسہ نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین خزانہ اس دنیا میں کسی لڑکے کے لیے، کسی مرد کے لیے اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے، نیک بیوی۔ ہم حسب نسب، ہم کیریئر، ہم پیسے کی وجہ سے شادیاں کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، اور جب شادی کا موقع آئے بچوں کی تربیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، میں نے اور آپ نے ان کا رشتہ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مشورہ بھی کرنا ہے رشتہ داروں سے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں سکھایا گیا، جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، صحابہ تو یوں کہتے ہیں ہم جوتے کا ایک تسمہ خریدنے سے پہلے بھی بازار میں کھڑے کھڑے دعائے استخارہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے سورۃ فاتحہ سکھائی جاتی ہے۔ آج میں اور آپ جس معاشرے کے اندر ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو دعائے استخارہ آتی بھی ہو؟ دعائے استخارہ ہی نہیں آتی۔ اور اگر یہ کنسپٹ معاشرے میں پھیل بھی گیا ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں کیسا استخارہ ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب ذرا استخارہ کر دیں۔ یہ تو چلو پھر بھی کسی درجے کی قابل قبول بات ہے کہ آپ استخارہ کر دیں ہمارے لیے، آپ ہمارے مسئلے کا حل بتا دیں، لیکن آپ ذرا ٹیلی ویژن کے اوپر غور کیجئے، آن لائن استخارہ آن لائن ہو رہا ہے۔ ادھر سے فون آیا، ادھر سے مولوی نے بیٹھے بیٹھے استخارہ کیا، بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس نے ساری باتیں بھی بتا دی۔ اسلام اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ استخارہ اس کو کہتے ہیں۔ استخارہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مشاورت ہے جس کے بہت سے نتائج ہیں۔ قلبی اور دلی رجحان اس طرف مائل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو منظور ہو۔ استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استخارہ کیا تو لازماً اور یقیناً اور بدیہاً خواب ہی آئے، یہ بات لازمی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ انسان استخارہ کرتا ہے، 3 دن استخارہ کیا، 7 دن کیا۔ عمومی طور پہ استخارہ اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک انسان کا شرع صدر نہ ہو جائے۔ اور شرع صدر کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ ایک بات، دل مکمل اس کی طرف مائل ہو جائے یا دل مکمل اس بات سے ہٹ جائے، ایک بات۔ دوسری بات، کئی مرتبہ اچھے خواب واضح طور پر یا برا خواب واضح طور پر استخارے کے متعلق آ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اور ہمارے اسلاف میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ استخارہ اس وقت تک کرتا ہی رہوں گا جب تک اللہ رب العزت واضح طور پہ کوئی نشانی یا خواب نہیں دکھلائے گا، اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب زندگی کا نہایت اہم مرحلہ ہے بچے اور بچی کی شادی، اس کے اندر آپ اور میں جلد بازی کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ مشاورت کے بعد استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا، اور جو بندہ مشاورت کر لیتا ہے اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بڑے حکمت کے پہلو ہیں۔ بتائیے، ایک بندے نے 20 بندوں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس نے نادم کس کے سامنے ہونا؟ وہی 20 بندے اس کی گیدرنگ تھی، وہی 20 بندوں میں وہ پھرتا ہے، ان سب سے تو اس نے مشاورت کر لی ہے، ان سب سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا ہے، اب اس کو ندامت کا کبھی سامنا کرنا ہی نہیں پڑنا، کیسے کر سکتا ہے؟ ان سے تو مشورہ کیا ہے۔ ہاں، نقصان کا، خسارے کا سودا انسان کر سکتا ہے مشورے کے بعد، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے۔ بعض ہمارے ساتھی الحمدللہ ایسے ابھی بھی ہیں جو کوئی بھی فیصلہ استخارے کے بغیر نہیں کرتے۔ ہاں، اور استخارے کے اندر بہت بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو آپ فیصلہ کریں، یہ نہیں کہ واضح نشانی آ گئی، خواب آ گیا، یہ کام مت کرو، پھر بھی کرنا ہے، پھر تو تم نے ضد لگائی، اللہ کے فیصلے کے خلاف چلا۔ لیکن اگر استخارہ کر کے کوئی کام کر لے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں برکت بھی ڈالیں گے، اور اگر واقعی وہ اللہ رب العزت کی تقدیر میں برا تھا تو اللہ خود بخود اس کو دور کریں گے۔ تو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور بچی کی شادی سے پہلے استخارہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اور اپنی ان خواتین کو کہنا چاہتا ہوں جو آئے دن سوالات کرتی ہیں بہو کے بارے میں، بیٹے کے رویے کے بارے میں، بیٹے کے بغاوت کے بارے میں۔
میری بہنوں، میری ماؤں، ایک بات یاد رکھو، جب اولاد کو بیاہ دو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو تلخ لگے، لیکن اللہ کی قسم بیٹے اور بیٹی کا خیال رکھنا یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ آپ کے سامنے حضرت فاطمہ کا سارا باب رکھا، نبی یہ محترم کا اپنے دمادوں کا خیال رکھنے کے بارے میں ساری باتیں رکھی، ابو العاص کا قصہ رکھا، لیکن جو باپ بیٹھے ہیں یا مائیں موجود ہیں، ایک بات آج عہد کر کے جائیں، اگر بیٹی بیاہ دی ہے تو پھر یہ نہیں کہ ہر روز صبح ہوتی ہے اس کے گھر فون جا رہا ہے، پورے دن کی سٹوری سنی جا رہی ہے، پھر اگلے دن فون جا رہا ہے، پھر پورے دن کی سٹوری سنی جا رہی ہے۔ ہاں ہفتہ گزر جائے، 10 دن گزر جائیں، آپ حال احوال پوچھیں، لیکن اللہ کی قسم یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ بیٹی تو دے دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک کوئی بات انسان اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، جذبات کی ہو، احساسات کی ہو، غم کی ہو، تکلیف کی ہو، جب تک اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، وہ جسم اور دماغ اور دل کے اوپر جڑ نہیں پکڑتی، بات نہیں پکڑ سکتی۔ جب الفاظ سے ادا ہو جاتی ہے تو پھر اپنی سپیس بناتی ہے دماغ کے اندر، دل کے اندر۔ بیٹی کے ساتھ گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا خاوند کا، ماں باپ کا، اب اگر اس نے زبان سے ادا نہیں نہ کیا، 5-7 دن گزر گئے ہیں، اللہ بھی اس کو یہ غم بلا دے گا، اللہ بھی یہ بات بلا دے گا، لیکن اگر میرا اور آپ کا فون اس کو چلا جائے گا، وہ ہمیں یہ بات بتلائے گی۔ اب یہ بات اس کے دل سے نہیں نکلنی، اب یہ بات اس کے دماغ سے نہیں نکلنی، کیونکہ زبان سے ادا کر دی ہے۔ زبان سے جب بات ادا ہو جائے، دل میں بیج بو دیا جاتا ہے، دماغ میں ایک رستہ بنا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے غم کو صبر کے ساتھ، تکلیف کو صبر کے ساتھ چھپانے سے غم ختم ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ بویلا کرتا ہے، بار بار اپنی تکلیف لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا غم ہلکا ہو جائے، لیکن وہ بتا کر اس غم کو پانی دے رہا ہوتا ہے، اس غم کے پودے کو تناور درخت بنا رہا ہوتا ہے۔ شریعت کے خلاف چلنے کے اندر وہ سمجھتا ہے میرا غم ہلکا ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو بات شریعت نے کہہ دی اس کے پیچھے حکمت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت